بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم پیج نمبر 56 پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دعا پڑھ لیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تاکہ علم کی ساری برکات وہ آپ کے سینے میں محفوظ ہو جائے اور آپ کے لیے آنے والا جو سبق ہے وہ آسان ہو جائے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص علم کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی سب کو؟ تو دیکھیں اس حدیث میں ہمیں کتنی اللہ تعالیٰ نے اچھی بشارت دی ہے کہ ہم اپنا سبق یاد کریں گے تو اور علم کے راستے پر چلیں گے تو ہمارے لیے جنت کی راہ آسان ہو جائے گی۔ چلیں جی، پیج نمبر 56 سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ آج ہمارے پاس جو نیا ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ فی۔ نیا ورڈ ہمارے پاس کیا ہے؟ فی۔ فی کے کیا میننگ ہوتے ہیں؟ میں۔ فی کے کیا میننگ ہے؟ میں۔ جیسے ہم انگلش میں یوز کرتے ہیں ان، اسی طریقے سے فی کے کیا میننگ ہوتے ہیں؟ میں۔ اب دیکھیں سب سے پہلے ہمیں مثال دی ہوئی ہے، اوپر دیکھیں کالم بنا ہوا ہے، کالم میں ہمیں اگزامپلس جو دی ہوئی ہیں وہ سب سے پہلے دیکھیں سمپل ورڈز دیے ہوئے، الارض، القرآن، الکتاب، ٹھیک ہے؟ جب سنگل ورڈز ہیں ان کے میننگز دیکھیں آگے لکھے ہوئے، الارض زمین، القرآن قرآن، الکتاب کتاب، لیکن جب اس کے ساتھ فی آ جائے گا تو ہم اس کے ساتھ اس کو ملا کر لکھیں گے اور پڑھیں گے تو میننگ اس طریقے سے ہوں گے، زمین میں، فی الارضی زمین میں، فی القرآنی قرآن میں، فی الکتابی کتاب میں۔ اب دیکھیں میں عبارت پڑھ رہی ہوں، اس کو دیکھیں۔ مذکورہ بالا مثالوں سے واضح ہے کہ فی کا مطلب میں ہے اور اس کے بعد آنے والا لفظ کے نیچے عموماً زیر ہوتی ہے، فی اور اس کے سے اگلا لفظ مل کر ایک کتاب بناتے ہیں، لہٰذا فی اور اس کے بعد آنے والے لفظ کا ترجمہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ جتنے بھی اس پیج پر ایکسرسائز دی ہوئی ہے ہمارے پاس وہ سب کیا ہے؟ فی کی ایکسرسائز ہے اور چھوٹے چھوٹے کتاب دیے ہوئے ہیں، فی کے ساتھ ایک نیا ورڈ لگا کر انہوں نے ایک چھوٹا کتاب بنایا ہوا ہے اور اسی کو قرآن میں سے لیا ہوا ہے سب کو۔ اب دیکھیں جو ہمارے پاس پہلا ورڈ ہے، پہلا کتاب ہے ہمارے پاس وہ ہے فی القرآنی قرآن میں، فی الکتابی کتاب میں، فی العلمی علم میں، فی الدینی دین میں۔ دین کے دو میننگ ہیں، انصاف اور دین۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس دنیا، دنیا عربی میں بھی دنیا ہے اور اردو میں بھی دنیا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس فی الآخرتی آخرت میں، فی الحیاتی حیات زندگی میں، فی الجنتی جنت میں، اردو میں بھی جنت ہے اور عربی میں بھی جنت ہے، لیکن جب اردو میں آپ لکھیں گے تو تا پوری لکھی جائے گی، تائے تانیث نہیں لکھا جائے گا۔ فی الکفری کفر میں، فی الفتنتی آزمائش، فتنہ آزمائش کوئی بھی امتحان، فی الضلالتی گمراہی میں، ضلالہ کہتے ہیں گمراہی کو، بھٹک جانا رستے سے، فی الاثمی گناہ میں۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی ایک ڈفرنس بتایا تھا، الف تا میم، کلاس میں میں نے بتایا تھا اسم، اسم کہتے ہیں گناہ کو، الف سین میم اسم نام ہے اس کی میننگ، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ لائن ہے ہمارے پاس فی العذابی عذاب میں، فی الناری آگ میں، فی الجحیمی دوزخ میں، فی السعیری دہکتی ہوئی آگ، فی السعیری دہکتی ہوئی آگ میں، فی التوراتی تورات آسمانی کتاب ہے، فی التوراتی تورات میں، فی الانجیلی انجیل میں، فی الحقی حق میں سچ میں، فی المحرابی محراب میں، فی القتلی قتل میں، فی الرزقی رزق میں، فی الارضی زمین میں، فی السمائی آسمان میں۔ یہاں دیکھیں سنگل ہے ورڈ، فی السمائی آسمان میں، اگر فی السماوات ہوتا تو یہاں پر یہ ہم اس کو چینج کر دیتے آسمانوں ہو جاتا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس فی اللیلی رات میں، فی النہاری نہار کہتے ہیں دن کو، صبح کے وقت کو، دن میں، فی الملتی ملت میں، فی الحجی حج میں، فی التابوتی تابوت میں، فی السفینتی سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، کشتی میں، فی الخلقی تخلیق میں، پیدا کرنا بنانا کریٹ کرنا، یہ وہ ورڈ ہے، فی الخلقی تخلیق میں، فی الحربی جنگ میں، فی المیزانی ترازو میں، فی الملکی بادشاہت میں، فی السجنی جیل میں، فی الترابی مٹی میں، فی البری خشکی میں، فی البحری سمندر میں،
فی المدینتی شہر میں، مدینہ شہر کو کہتے ہیں عربی میں، فی الغاری غار میں، کیو، فی ذالک اس میں، فی الخمری شراب میں، فی السماواتی یہاں دیکھیں اوپر سنگل تھا، فی السمائی ایک آسمان مفرد تھا، یہاں پر فی السماواتی ہے بہت سارے آسمان، تو کیا میننگ ہوں گے؟ آسمانوں میں، فی الظلماتی اندھیروں میں، نیکسٹ ہے ہمارے پاس فی الخیراتی بھلائیوں میں، فی القبوری قبروں میں، فی الصدوری سینوں میں، فی الاموالی اپنی اپنی بکس میں دیکھ لیں، بکس میں لکھا ہوا ہے، پیج یہاں سے مسنگ ہے، فی الاموالی اموالوں میں، اموال میں مالوں میں یا پھر اموال میں، فی المساجدی یہ بھی دیکھیں جمع کا ورڈ ہے، فی المساجدی مسجدوں میں یا پھر مساجد میں، فی ھذا اس میں، فی ذالک اس میں۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ نیکسٹ پیج پر آ جائیں، پیج نمبر 57، پیج نمبر 57۔ اگر فی کے بعد 2 یا 3 الفاظ آپس میں واو کے ساتھ آئے ہوں تو ان کا مفہوم اکٹھا ہی سمجھا جاتا ہے۔ درج ذیل قطعوں کا ترجمہ کریں۔ اب دیکھیں 2 ورڈز کو ملا کر انہوں نے بنایا ہے، اور واو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، واو کے کیا میننگ ہوتے ہیں؟ واو کے کیا میننگ ہے؟ اور دوسرا فی ہم پہلے ابھی پڑھ کر آئے پیج نمبر 56 پر، فی کی کیا میننگ ہے؟ میں، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، فی السماء والارض آسمان اور زمین میں، فی العلم والجسم علم اور جسم میں، فی السماوات والارض۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی جمع کا آ رہا ہے ورڈ، فی السماوات آسمانوں اور زمین میں، پہلے کیا تھا؟ آسمان اور زمین میں، اب کیا ہے؟ آسمانوں اور زمین میں، فی البر والبحر خشکی اور سمندر میں، فی الخمر والمیسر شراب اور جوئے میں، فی البأساء والضراء تکلیف اور تنگی میں، بأسا کہتے ہیں تکلیف کو، اور والضراء تنگی میں، تنگی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فی السراء والضراء خوشحالی اور تنگی میں، سراء کہتے ہیں خوشحالی کو، اور والضراء تنگی، جیسے کہ ہمارے پاس یہ پہلے دونوں ورڈز ایک جیسے آئے ہیں، تھوڑے سے، پہلے تکلیف اور تنگی ہے، پھر خوشحالی اور تنگی ہے، تھوڑا سا چینج ہے۔ آگے آسمانی کتابوں کے نام ہیں، فی التوراۃ والانجیل والقرآن تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ نیکسٹ ایکسرسائز ہے ہمارے پاس، اگر فی کے بعد لفظ الف لام کے بغیر ہو تو مفہوم میں کسی یا ایک کا اضافہ ہوتا ہے، پہلی مثال کی طرز پر بقیہ کا ترجمہ خود کریں۔ اب دیکھیں سب کے ساتھ کسی یا ایک لگائیں گے اس ایکسرسائز میں ہم، کلیئر ہو گیا؟ فی شکن ایک شک میں، یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، نیکسٹ پر آ جائیں، فی شیئن ایک چیز میں یا کسی چیز میں، فی عذابن ایک عذاب میں، فی کتابن ایک کتاب میں یا کسی کتاب میں، فی رحمتن کسی رحمت میں، فی غفلتن کسی غفلت میں، فی یومن کسی دن میں، فی ضلالن کسی گمراہی میں، فی امتن ایک امت میں، فی قریتن کسی بستی میں، قریہ کہتے ہیں بستی کو، فی بحرن ایک سمندر میں، فی لیلتن کسی رات میں، یہ بھی پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، فی ریبن کسی شک میں، فی جنتن ایک جنت میں، جنت کا مطلب باغ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے دونوں یاد رکھنے ہیں، فی شقاقن کسی اختلاف میں، فی لوحن کسی تختی میں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس فی کے شروع میں تاکید کے لیے لام آنے سے قطع اور اس کا مفہوم دونوں ہی وسیع ہو جاتے ہیں، جیسے آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں لام زبر لا آپ پہلے پڑھ کر آئے ہیں، لام زبر لا کے کیا میننگ ہوتے ہیں؟ یقیناً، لام زبر لا کے کیا میننگ ہے؟ یقیناً، اور لام زیر لی بھی آپ پڑھ کر آئے، اس کے کیا میننگ ہوتے ہیں؟ کے لیے، دونوں کا ڈفرنس آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر لام زبر لا کی بات ہو رہی ہے، لفی، پہلا ورڈ ہمارے پاس کیا تھا؟ فی کے ساتھ ہم نے کیا ایڈ کر دیا سٹارٹ میں؟ لام زبر لا، تو کیا بن گیا؟ لفی، لفی شکن یقیناً ایک شک میں، لفی قولن یقیناً ایک بات میں، قول کہتے ہیں بات کو، لفی خسرن یقیناً ایک خسارہ میں، خسارہ نقصان، لفی نعیم
یقیناً کسی نعمت میں، لفی ضلال یقیناً ایک گمراہی میں، ضلال کہتے ہیں گمراہی کو، لفی جہیم کسی جہنم میں، لفی شقاق یقیناً اختلاف میں، لفی خلق یقیناً پیدائش میں. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہو گیا. آپ نے ایکسرسائز کی اچھی طرح سے پریکٹس بھی کرنی ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے. بار بار پڑھ کر لکھ کر اس کی پریکٹس کریں، کالم بنا لیں دو اور اس میں اس کی پریکٹس کریں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سب سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ لوگوں نے پہلے بہت سارے ورڈز پڑھ لیے ہیں، وہ آپ لوگوں کو یاد ہو چکے ہوں گے. جب پریویس ورک آپ کو یاد ہوگا تو آنے والے جتنا بھی ایکسرسائز اور جتنے بھی نئے ورڈز ہیں وہ صرف آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. پچھلے والے جتنے بھی ہوں گے جب وہ ریپیٹ ہوں گے تو پہلے سے ہی آپ کو یاد ہوں گے. ٹھیک ہے، اچھی سی آپ نے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے اور اچھا سا اس کو یاد کرنا ہے جتنا بھی اب تک ہو چکا ہے کام. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.